الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میرے اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ہے اچھا وقت شروع ہونے کی نشانیاں۔ آج ہم لوگ سب لوگ یہی چاہتے ہیں، انسان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ حالات بہتر ہوں، مصیبتیں کم ہوں، گھروں میں برکت آئے، کاروبار میں آسانی ہو، دلوں کو سکون ملے، گھروں میں لڑائی جھگڑے بدسکونی ختم ہو، دلوں کو سکون ملے، اچھے حالات پیدا ہوں، اچھا حاکم ملے، اچھی بہو ملے، اچھی ساس ملے، اچھا داماد ملے، ہر چیز ہم لوگ اچھی چاہتے ہیں۔ لیکن اچھا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت آسمان سے اترتی ہے۔ اس رحمت کے آنے کی کچھ نشانیاں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کون کون سی نشانیاں ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم 5 ایسی نشانیوں کا ذکر کریں گے جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اب ہمارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ان نشانیوں کو سننے سے پہلے ویڈیو میں ایک لائک کر دیجئے، نیو ہے تو چینل پہ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ ہم آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں سب کا نوٹیفیکیشن پا سکیں۔ تو چلیے ٹائم برباد نہیں کرتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ اچھا وقت شروع ہونے کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ ان میں سے آج ہم 5 ایسی نشانیوں کا ذکر کریں گے جو ہمیں یہ واضح نشانیاں دیتی ہیں، بتاتی ہیں کہ ہمارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ دلوں کا اللہ کی طرف جھکنا۔ ہمارا جب ٹائم اچھا آتا ہے، اچھا وقت شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلی نشانی کیا ظاہر ہوتی ہے کہ دلوں کا اللہ کی طرف جھکنا، یعنی ہمارا دل عبادتوں میں، نیکیوں میں، اچھے کاموں میں، ثواب کے کاموں میں، صدقہ دینے میں، نفلیں پڑھنے میں، ان سب میں لگ جائے گا، یعنی ہم اللہ کی طرف جھک جائیں گے۔ جب اللہ کسی قوم پر رحم فرماتا ہے تو سب سے پہلے ان کے دلوں میں توبہ اور استغفار کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ توفیق ملنے لگے گی کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، نیکیاں کریں۔ تو یہ ایک واضح نشانی ہے کہ ہمارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یہی پہلا اشارہ ہے، یہی پہلی نشانی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ نشانی دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اب ہمارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ جو مصیبتیں ہیں، جو ٹینشنز ہیں، وہ ساری ختم ہونے والی ہیں اور ہمارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ آئیے قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سورہ نوح آیت نمبر 71۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا غفار ہے، وہ تمہارے اوپر آسمان سے برکتوں کی بارش بھیجے گا اور تمہیں مال اور اولاد میں بڑھوتری کرے گا، مطلب بڑھائے گا، برکت دے گا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں توبہ کی توفیق ملتی ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا دل جھکتا ہے، ہمیں اچھے برے کی تمیز ہونے لگتی ہے، ہم گناہوں سے بچنے لگتے ہیں، نیکیاں کرنے لگتے ہیں، تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اب ہمارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث شریف میں، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1518، جو شخص استغفار کو اپنی عادت بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات اور راحت، تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا کرتا ہے۔ یہ تو ہوئی ہماری پہلی نشانی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا اچھا وقت شروع ہونے کو ہوتا ہے تو دوسری کون سی ایسی نشانی ہے جو ظاہر ہوتی ہے۔ تو دوسری نشانی ہے امانت اور انصاف کی بحالی۔ جب ہماری ٹینشنز، برا وقت، یہ سب ختم ہونے کو ہوتا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے کو ہوتا ہے، تو اس میں دوسری نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ امانت اور انصاف کی بحالی ہوتی ہے۔ جب معاشرے میں امانت دار لوگ آگے آنے لگیں، جب عدالتوں میں انصاف ہونے لگے اور حق کو حق کہا جانے لگے، تو یہ اللہ کی رحمت کی واضح نشانی ہے۔ اللہ ہمارے اوپر رحم فرما رہا ہے۔ تو اگر ہم کسی قوم میں، کسی گھر میں، کسی فیملی میں یہ چیز دیکھیں کہ امانت دار کے سپرد کی جا رہی ہے، باتوں میں حق اور انصاف ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ جس طرف کا بھاری دیکھتے ہیں بس اسی طرف کو چلے جاتے ہیں، عدل و انصاف تو جیسے بالکل ختم ہی ہو گیا ہو۔ امانت داری، عدل و انصاف، یہ سب چیزیں جب ہم دیکھیں تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اب ہمارا اچھا وقت شروع ہو رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 4، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کی اہل لوگوں کو لوٹا دو۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب یہ چیز ظاہر ہونے لگے تو اللہ کی رحمت برسنے والی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ کہا گیا کیسے ضائع؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کام لوگوں کے سپرد کیا جائے، جس کی امانت ہے اسے نہ دے کر دوسرے کو حقدار بنایا جائے، عدل و انصاف نہ ہو، ظالم بادشاہ مسلط ہو۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ تیسری نشانی کون سی ہے۔ علم اور دین کی محبت کا پھیلنا۔ جب ہمارا اچھا وقت شروع ہونے کو ہوتا ہے تو تیسری نشانی جو ہمیں ظاہر ہوتی ہے، علم اور دین کی محبت کا پھیلنا۔ کیا ہوگا کہ ہم لوگوں کو جو دین کا علم ہے اس سے محبت ہونے لگے گی۔ آج ہم دین کے علم کو تو بالکل کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بس دنیا کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں۔ اسکول میں پڑھانا، انگلش میڈیم اسکول میں پڑھانا بچوں کو، کیسے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کتنی اچھی سے اچھی بچے کو انگلش آنے لگے، کیسے دنیا کے کام، لڑکیاں ہیں تو گھر کے کیسے کام، یہ سب میں دھیان دیتے ہیں، لیکن بچوں کے اور خود کا دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور اس سے صاف ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے لگاؤ نہیں ہے، اس سے محبت نہیں ہے، ورنہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے تو لوگ اس کے پیچھے تو جاتے ہی ہیں۔ لیکن آج ہم لوگ دین کے علم کو کیوں پیچھے چھوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے لگاؤ نہیں ہے، اس سے محبت نہیں ہے، اسے ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔
تو جب ہمارا اچھا وقت شروع ہونے کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے قریب آتی ہے، تو تیسری نشانی یہی ظاہر ہوتی ہے، علم اور دین کی محبت پھیلنے لگتی ہے۔ جب اللہ کسی معاشرے پر رحم کرتا ہے تو وہاں علم، تعلیم اور دین کی چاہ بڑھ جاتی ہے، خواہش بڑھ جاتی ہے، لوگ مسجدوں اور مجالسوں میں بیٹھنے لگتے ہیں۔ دین کی جو مجلسیں ہیں، مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، ان میں لوگ جانا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ ان لوگوں کے درجے بلند کرتا ہے جو ایمان لائیں اور جنہیں علم دیا گیا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 58۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ بھلائی دینا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس قرآن کی آیت سے اور حدیث پاک سے ہمیں یہی واضح نشانی پتہ چلی کہ جب اللہ ہمارا اچھا وقت لاتا ہے، جب ہمارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے، تو جو دین کا علم ہے اس سے ہمیں لگاؤ ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ ہم دین کے علم کی حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد عمل کرتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ چوتھی نشانی کون سی ہے، رزق میں برکت اور سکون۔ جب ہمارا وقت اچھا ہونے کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں، غم، فکریں یہ سب دور کر کے ہمارا اچھا وقت لاتے ہیں، تو اس میں چوتھی نشانی جو ظاہر ہوتی ہے وہ رزق میں برکت اور دلوں میں سکون ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں کے کاروبار میں برکت آنے لگے، تھوڑا مال بھی بہت کام آنے لگے، یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک اشارہ ہے۔ آج ہمارے اتنے سارے پیسے ہوتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتے کہاں گئے، برکت ہی نہیں ہے۔ کاروبار اچھا چل رہا ہے، سب اچھا ہے، پیسہ آ رہا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا ہے جا کہاں رہا ہے۔ بچنا تو دور کی بات، خرچ بھی پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، تو یہ اس میں برکت نہیں ہے نا۔ تو جب رزق میں برکت ہونے لگے اور دلوں کو سکون ملنے لگے، آج ہر انسان ٹینشن میں ہے، دلوں کی بے چینی، دلوں کو سکون نہیں ہے، رات میں نیند کا نہ آنا، یہ سب ان سب چیزوں سے ہر انسان گزر رہا ہے۔ تو جب دلوں میں سکون آنے لگے اور رزق میں برکت ہونے لگے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اچھا وقت لانے والا ہے، اب ہمارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2588۔ اس آیت سے اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارا اچھا وقت شروع ہونے کو ہوتا ہے تو ایک اس میں سب سے بڑی یہ بھی نشانی ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے مال میں برکت ہونے لگتی ہے اور دلوں کو سکون ملنے لگتا ہے۔ آئیے ہم آخری پانچویں نشانی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جب ہمارا برا وقت ختم ہوتا ہے، بے سکونی، گناہوں سے بھری ہوئی زندگی، بے چین دل، چاروں طرف مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، ظالم حکمران، یہ ساری چیزیں اچھی ہونے کو ہوتی ہیں، اچھا وقت شروع ہوتا ہے، تب ایک نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں رحم اور محبت کا لوٹنا۔
یہ ساری چیزیں ہیں تو ہمارے دلوں میں، لیکن پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہیں، تو یہ پھر سے ہمارے پاس لوٹ آتی ہیں۔ اور جب یہ چیزیں ہمارے پاس پھر سے آنے لگیں، ایک دوسرے کی محبت اور ان کی تکلیف کو، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا، ان کے غم میں افسوس کرنا، یہ سب اگر ظاہر ہونے لگے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اب ہمارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ جب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگیں، دلوں میں رحم، معافی اور محبت پیدا ہو جائے، تو یہ اللہ کی رحمت کا سب سے بڑی علامت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمت کرنے والوں پر رحمان رحمت کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1924۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، بے شک انسانوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ انسانوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے اور آیت سے دونوں سے بھی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک واضح نشانی ہے اچھا وقت شروع ہونے کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب یہ 5 نشانیاں کسی معاشرے میں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس قوم پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تھوڑا آسان طریقے سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ 5 نشانیاں کون ہیں۔ توبہ اور استغفار کی توفیق ملنا، امانت اور انصاف قائم ہونا، علم اور دین کی محبت پیدا ہونا، رزق میں برکت ہونا اور دلوں میں سکون ہونا، رحم اور محبت کا ماحول بننا۔ یہ 5 واضح نشانیاں ہیں کہ ہمارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اور برے وقت سے ہمیں نجات ملنے والی ہے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں ان بندوں میں شامل کر جن پر تو رحمت کرتا ہے، ہمارے دلوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے کاروباروں میں برکت دے دے، ہمارے گھروں میں محبت اور سکون اتار دے، اور ہمیں اس وقت کا حصہ بنا دے جو تیری رحمتوں سے بھرپور ہیں، جو تیری رحمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہم نے جو کہا، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمیں مانگنا تو نہیں آتا، لیکن میرے رب تجھے دینا تو آتا ہے۔ آج ہم سارے لوگ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، گھروں میں لڑائی جھگڑے، بدسکونی، گھروں کا اجڑنا، ظالم بادشاہ، ظلم ستم، ان سب میں گھرے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، یہ جو 5 نشانیاں بیان کی ہیں، ان کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے۔ یا اللہ، ہمارا بھی اچھا وقت شروع کر دے۔ یا اللہ، ہمیں اس برے وقت سے نجات دے دے۔ یا اللہ، ہماری گناہوں والی زندگی جو گزر رہی ہے وہ ختم کر کے نیکیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں،
اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ ہو سکتا آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل میں ایک بات بھی اگر جمی رہ گئی، اس پر اس نے غور کر لیا، تو انشاءاللہ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، اور اسی طرح کے بیان، اسی طرح کی گفتگو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔